کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے تو منت مانی حضرت سیدہ کائنات نے اور سارے گھر والوں نے کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. یہ بھی منت مانی جا سکتی. کتنے روزے رکھیں گے؟ 3. تو یہ صحیح ہو گئے تو روزے رکھے. پہلا دن ہوا تو ایک مسکین نے آواز دی کہ اے نبی کے گھر والوں مجھے کچھ کھانے کو دو. تو جو اپنے لیے افطاری بنائی تھی وہی اٹھا کر ان کو دے دی. اس میں ہمارے آج کے افطار کرنے والوں کے لیے بھی سبق ہے کہ کہیں افطار پارٹی میں چلے جائیں تو ٹائم بھی نہیں دیکھتے. اس قدر جو ہے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ افطاری سے پہلے افطار کر لیتے. اس کا مطلب ہے افطار پارٹیوں میں اکثر لوگ روزہ خور بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیت کے حال بہتر جانتا ہے. لیکن یہ انداز کہ جی 1 منٹ کا بھی صبر نہیں ہوتا تو پہلے افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ اس بات پر غمازی کرتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہوا افطار پارٹی میں پہنچ گئے. تو افطار کرانا بہت بڑا ثواب ہے, بڑا نیکی کا کام ہے, لیکن اس میں جو ہے ایثار کے پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم نے حدیث بیان کی کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب اگلا بندہ بیمار پڑ گیا تو یہ کیسے بھائی؟ اس میں تو آپ کی اپنی خطا ہے کہ آئلی چیزیں, چکنائی والی, فیٹ والی, تلی ہوئی, اور وہ آئل بھی غیر معیاری ان ہائیجینک ہے, وہ صحت کے حوالے سے اچھا نہیں. اس میں تلے ہوئے سموسے, پکوڑے, کچوریاں کیا کچھ کھائی جا رہے ہیں, افطاری کر رہے ہیں جی, اور سارے دن کی کسر نکالی, اور جو فوائد روزے کے مرتب ہونے چاہیے تھے طبی لحاظ سے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, وہ مرتب نہ ہوئے تو آپ حدیث میں شک کرنے لگے کہ جو یہ حدیث میں تو ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, اور ہم تو بیمار ہو گئے. تو بھائی یہ بیماری اپنی وجہ سے ہے, روزے کی وجہ سے نہیں. اگر اچھی چیز سے سادہ افطاری کرتے, آئلی چیزیں نہ ہوتی اور ان سے آپ کرتے تو دیکھتے کہ پہلے سے بھی صحت بہتر ہو جاتی. تو جو صبر کے ساتھ رکھتے ہیں ان کو یہ سعادت ملی جاتی ہے کہ صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسرا دن ہوا روزے کا تو ایک یتیم نے آواز دی کہ نبی کے گھر والوں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, مجھے کچھ کھلاؤ. انہوں نے اپنی افطاری اٹھائی اور ان کو دے دی. پھر تیسرا دن ہوا تو ایک قیدی نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھلاؤ. تو وہ افطاری جو اپنے لیے بنائی تھی, اس کو سخاوت سے بھی اگلی قسم کہتے ہیں, ایثار. ایثار کا مطلب ہوتا ہے خود پر دوسرے کو ترجیح دینا. سخاوت تو ہر بندہ کر سکتا ہے کہ چلو اگر وہ 10 روپے کماتا ہے تو 1 روپیہ دے دیا, لیکن ایثار یہ کہ ہے ہی 1 روپیہ تو وہ اپنے بجائے کسی اور کو دے دیا, اس کو کہتے ہیں ایثار. تو یہ ایثار کیا جی. آج یہ صفت سے بھی ہم خالی ہیں. غزہ میں لوگ بھوکے ہیں, افطار کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, بھوک سے مر رہے ہیں, لیکن پوری دنیا اندھی ہوئی ہے, جانتے بوجھتے ہوئے اگنور کر رہی ہے. بھوک سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, اور اسرائیل کی تو پالیسی یہ ہے کہ بھوک میں مبتلا ہو کے اور بیماریوں میں مبتلا ہو کے یہ لوگ نسل کشی ہو رہی ہے. لیکن پوری دنیا نہ صرف آنکھیں بند کی ہوئی ہے بلکہ کوئی میچ میں لگا ہوا ہے, کرکٹ میچ میں, اور جناب کوئی ثقافتی تقریبات میں مست ہے, اور خیال نہیں ہے کہ چلو اور کچھ نہیں تو دعائیں کریں, اور پروپیگنڈا کریں یورپ اور امریکہ کے خلاف کہ یہ ہیومن رائٹس کے علم بردار بنتے ہیں, ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اور اہل غزہ پر, اہل فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے, اور وہ کون سا ظلم ہے جو ان پر روا نہیں رکھا گیا, لیکن احساس ہی نہیں کسی کو, اور اپنی موج میلوں میں لگے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو اس ماحول میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے اس عمل سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ کیسے ایثار کیا. اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے, بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے, کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے, کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے. سب کہو صلی اللہ. اور دیکھو پھر جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی روح سے ہسپتالوں پہ بمباری منع ہے, اسکولوں پہ بمباری منع ہے, مساجد پہ بمباری منع ہے, لیکن ان تینوں پہ بلا امتیاز انہوں نے بمبارمنٹ کی ہے کہ نہیں کی. تو ان سے بڑا کوئی انسانی حقوق کا ڈاکو ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑے ڈاکو کون ہیں؟ یورپ, امریکہ اور اسرائیل. بولے ہیں یورپ, امریکہ اور
مساجد شہید کر دی، بڑی بڑی عالی شان مینار شہید کر دیے، تو آج اللہ کا فضل مسجد گلزار حبیب کا مینار یہ اسلام کی شان و شوکت کا اعلان کر رہا ہے۔ دعا کرو قیامت تک یہ اسلام کی شان و شوکت کا اعلان کرتا رہے۔ تو انہوں نے کیوں گرائی ہیں مساجد، کیوں گنبد گرائے ہیں، مینار کیوں گرائے؟ کہ ان کو دشمنی ہے اسلام سے، کہ مساجد کے میناروں سے گنبدوں سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ان پر بمباری کی ہے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں رمضان المبارک کے پہلے جمعے کو آپ سب آمین کہیں کہ اللہ تعالی مجاہدین فلسطین کو کامیابی اور فتح سے ہمکنار فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، یورپ، امریکہ، انڈیا، اسرائیل کو تباہی و بربادی اور شکست سے ہمکنار فرمائے، سب کہیں آمین۔ تو حضرات میں آپ کے سامنے حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کو رکھ رہا ہوں، اور یہ جو واقعہ بھی میں نے بیان کیا سورۃ الدہر 29ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہوا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اور آگے کیا فرمایا سنیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور ساتھ کیا کہتے ہیں، یہ بھی قابل غور بات ہے، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق اور درس ہے، وہ سنیں ذرا، وہ کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور تم سے کوئی صلہ، یہاں تک کہ شکریہ بھی نہیں چاہتے، صلہ یعنی بدلہ، کہ بدلے میں تم ہمیں کچھ دو، اور شکریہ یہ بھی نہیں چاہتے، اس حد تک ہماری نیکی اللہ کے لیے خالص ہے۔ آج کوئی مسجد میں چندہ دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، کسی نیک کام میں حصہ ملاتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اعلان کر دیں، میرا اعلان کر دیں کہ جی میں نے اتنے پیسے دیے، لیکن دیکھو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عمل کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور اس سے ہم کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، اور شکریہ بھی، کہ شکریہ بھی ایک قسم کا بدلہ ہوتا ہے، کہ شکریہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ تم شکریہ ادا کرو، ہم تو اللہ کے لیے یہ نیکی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ نیک کام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یوم وصال کی مناسبت سے ہم نے جو ان کے فضائل، ان کے شمائل اور خصائل آپ کے سامنے رکھے، ان کو فالو کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی، اور ان کی سیرت جو سبق مل رہے ہیں عملی، اسے خود بھی یاد کرنے کی، عمل کرنے کی، اور گھر میں جا کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔